آف سول پاور امپلائی ہونے کے تحت کیے گئے اقدامات سے آگاہی دینا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تمام اہل وطن کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو یوم پاکستان مبارک۔ 80 برس قبل آج ہی کے دن ہمارے اسلاف نے ایک منزل کا تعین کیا تھا اور یکجا ہو کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا، دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا سنگ میل جو ایک قوم نے یکجا ہو کر ایک منزل پاکستان حاصل کر کے دکھایا۔ آج ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ایک آزاد وطن اور اس دو قومی نظریے کے لیے جس کی سچائی آج سب پر عیاں ہو رہی ہے۔ آج پھر 23 مارچ، آج پھر ان اکابرین کے وارثوں کو ایک نیا چیلنج درپیش، ایک ایسی قدرتی آفت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ ترقی یافتہ ترین ممالک بھی کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ 1940 میں قیام پاکستان مقصد تھا، منزل تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر یکجا ہو کر محفوظ پاکستان کے لیے قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد کرنے کا دن ہے جو بدترین ریاستی دہشت گردی اور اس قدرتی آفت کے مقابلے میں بھی بے یار و مددگار ہونے کے باوجود اپنے حق خود ارادیت کے لیے مزاحمت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اس جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کو اس وقت کرونا وائرس کا شدید چیلنج درپیش ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چیلنجز کا سامنا کر کے ہی قومیں رائز کرتی ہیں۔ ان حالات میں عوام کا ریاست پر بھرپور اعتماد ہی اس صورتحال سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہر کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لائیں گی۔ کل شام ایک خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں کورونا کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو ان ایڈ آف سول پاور طلب کر لیا ہے۔ پاکستان آرمی کی لائن آف کنٹرول اور ویسٹرن بارڈرز پر بھرپور اور بھاری ڈپلائمنٹ کے باوجود چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ڈپلوائے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاق کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سامان تیار کرنے والی فیکٹریاں اور میڈیکل سٹور کھلے رہ سکیں گے۔ تمام سکولز بند رہیں گے۔ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی رہے گی۔ تمام قسم کے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، سنیماز، شادی ہال، سوئمنگ پولز اور غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی رہے گی۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ صرف فوڈ سپلائی چین کے لیے استعمال کی جائے گی۔ شہروں کے اندر ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ تمام ایئرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے 4 اپریل تک بند رہیں گے۔ پیٹرول پمپس اور منڈیاں صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوٹیفائڈ ڈیز پر ہی کھل سکیں گی۔ اس حوالے سے صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے میں مزید گائیڈ لائنز جاری کریں گی جنہیں سول اداروں کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جائے گا۔ تمام حفاظتی اقدامات کے تحت بارڈرز تو بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اصل بارڈر انسان اور کرونا وائرس کے درمیان ہے جس پر ہم نے قابو پانا ہے۔ یہ انفرادی، خاندانی، کمیونٹی اور معاشرے کے طور پر مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے۔
انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو کامیاب کرے گا۔ کورونا وائرس کے خلاف بیسٹ ڈیفense آئسولیشن سے بھی زیادہ کوآپریشن ہے۔ The task at hand is enormous and very difficult. لیکن دنیا نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم کی ریزیلینس کو بخوبی دیکھا ہے۔ موجودہ چیلنج نے ایک بار پھر ہماری نیشن ہوڈ کو آزمایا ہے، لیکن اس مرتبہ خطرہ بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے۔ The likes of which we have not seen in our lifetimes. اس خطرے پر قابو پانے کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ ورلڈ بیسٹ پریکٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھنا ہی مؤثر ترین بچاؤ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکریننگ، ٹیسٹنگ، کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تمام انٹری پوائنٹس پر اس پروسیجر کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اب تک 1 ملین سے زائد مسافروں کی اسکریننگ انشور کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 12,000 سے زائد اسکریننگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں قائم کیے گئے کوارنٹین کیمپس میں سیکیورٹی اور دیگر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہادر اور غیور پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس چیلنج کو بھی عبور کر لیں گے۔ آرمی چیف نے اس مد میں اپنی 1 ماہ کی تنخواہ، بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل تک 3 دن کی تنخواہ، کرنل کے عہدے تک کے آفیسرز نے 2 دن اور سولجرز اور JCOs نے اپنی 1 دن کی تنخواہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے گھر میں موجود بزرگوں کی صحت کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان اور وزارت صحت اور ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان پر ذمہ دار شہریوں کے طور پر عمل کیجیے۔ خود کو اور اپنے پیاروں کو گھروں تک محدود رکھیں تاکہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جنگ میں پاک فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیجیے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہی پینک اور خوف و ہراس سے بچا جا سکتا ہے۔ انفرادی حفاظت میں ہی مجموعی حفاظت ہے۔ شکریہ۔ वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो Awami News HD।